آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے عابد کا ہے جس نے 40 دنوں تک خود کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز میں گزارتا، دنیا سے یکسر کٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی صرف دعاؤں، آہوں اور اللہ سے راز و نیاز میں گزر رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اللہ کی زیارت کرے، کہ کوئی معجزہ ہو، وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ 36ویں رات جب وہ گہری دعا میں مصروف تھا، ایک پرسرار آواز اس کے کانوں میں گونجی، کل شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ، وہاں تمہیں خدا کی زیارت ہوگی۔ عابد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مقررہ وقت پر وہ جلدی سے بازار پہنچا، گلیوں میں دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اللہ کا دیدار بازار میں کیسے ممکن ہے۔ اسی تلاش میں اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو ایک تانبے کی دیگچی ہاتھ میں لیے ہر دکان پر جا رہی تھی۔ وہ دیگچی بیچنا چاہتی تھی مگر کوئی بھی اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ عورت منت کرتی، مجھے 6 ریال چاہیے، میرے بیمار بیٹے کی دوا اتنی ہی قیمت کی ہے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ آخر وہ عورت ایک جوان تانبے ساز کے پاس پہنچی جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ دیگچی خرید لو، 6 ریال دے دو۔ تانبے ساز نے نرمی سے پوچھا، تمہیں 6 ریال کیوں چاہیے؟ بوڑھی عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے جو دوا لکھی ہے وہ 6 ریال میں آتی ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں بچا بیچنے کو۔ تانبے ساز نے دیگچی اٹھائی، غور سے دیکھی اور مسکرا کر کہا، یہ دیگچی بہت قیمتی ہے، میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت حیرت سے پیچھے ہٹی، بیٹا تم میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ سب نے اس کی قیمت 4 ریال لگائی ہے۔ تانبے ساز نے نرمی سے جواب دیا، نہیں ماں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 25 ریال اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بوڑھی عورت خوشی کے آنسو لیے دعائیں دیتی ہوئی جلدی سے اپنے بیمار بیٹے کے پاس لوٹ گئی۔ عابد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تانبے ساز کے قریب آیا اور حیرت سے بولا، اے جوان، لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ باقی سب نے 4 ریال کی قیمت لگائی اور آپ نے 25 ریال میں خرید لیا۔ جوان تانبے ساز نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے دیگچی نہیں خریدی، میں نے اس ماں کا اطمینان خریدا ہے، میں نے اس کے بیمار بچے کے لیے دوا خریدی ہے، میں نے یہ یقینی بنایا ہے کہ وہ مزید کچھ بیچنے پر مجبور نہ ہو۔ عابد کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جس حقیقت کی تلاش میں 40 دن عبادت میں لگا رہا تھا، وہ تو یہاں بازار میں ایک نیک دل تاجر کے عمل میں نظر آ رہی تھی۔ اس لمحے پھر وہی غیبی آواز گونجی، چلا کشی اور تنہائی کی عبادت سے میرا دیدار ممکن نہیں۔ گرتے ہوئوں کو تھامو، ضرورت مندوں کو سہارا دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ عابد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اللہ صرف مساجد، خانقاہوں میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عبادت صرف نماز، روزے اور چلا کشی کا نام نہیں، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو سمجھیں، ان کی مدد کریں، ان کے آنسو پونچھیں
اور ان کے دلوں میں امید جگائیں۔ اللہ کا قرب صرف سجدوں سے نہیں ملتا بلکہ انسانیت کی خدمت سے بھی رب خوش ہوتا ہے۔ جب ہم کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی پریشان دل کو سکون دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے رب کی زیارت کر لی، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ اگر آپ ایسی دل کو چھو لینے والی حقیقت پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کر دیں بلکہ دل کو بھی نرم کر جائیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔